ابھی راستے میں ہیں وہ، انہوں نے دوبارہ اگلے مرحلے کا آغاز کیا ہے، تو انتہائی ظالمانہ انداز کے ساتھ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ کوئی لاہور کے واقعے میں تو 10 سے 12 تک کہا جاتا ہے کہ شہید بھی ہو چکے ہیں ان کے، اور اب دوبارہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس میں بھی کافی لوگ زخمی ہیں۔ یہ کون سا اخلاقی رویہ ہے کہ خود عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی تو 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر دیتے رہے، اور اب اگر یہ لوگ آتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، کس بنیاد پر آخر؟ اور قانون کی نظر میں یہ فرق، اتنا بڑا فرق کیوں؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم حکومت کے ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے احتجاج کا حق دیا جائے اور معاملات کو قانون کے دائرے میں شائستگی کے ساتھ حل کیا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ چونکہ ایک مذہبی لوگ ہیں تو مذہبی لوگوں کو آپ نشانہ بنائیں اور دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ لوگ تو انتہا پسند ہیں۔ کوئی انتہا پسند نہیں، ایک مطالبہ ہے ان کا اور اس کے حق میں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کا حق جمہوری ماحول میں ہر پارٹی کو ہوا کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 2-4 دن پہلے آپ کی مشاور سے بھی ہم نے گفتگو سنی، باقی جماعتوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا، کیا باقی جماعتیں بھی آپ کے اس موقف کی طرف آ رہی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان میں حصہ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ جن کے ضائع میں حصہ لینا وہی غلط ہیں؟ بائیکاٹ وہ ہمارے زیر غور ہے، ہم بائیکاٹ کریں گے بالآخر، اور کوئی راستہ اگر نہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات منسوخ کر دیے جائیں۔ ہم قانونی راستے سے بھی اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ بالفرض ہم پر امپوز کرنا چاہتے ہیں اور ایک جعلی حکومت کی چھتری کے نیچے، تو پھر یہ شاید ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ مولانا یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کل آپ کا فیصلہ آیا تھا، جاری ہوا تھا کہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپوزیشن کو قیادت ملتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔